ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، عوام بالخصوص عموم اور طلباء علماء جو ہیں خصوصی طور پر، یہ ان کے لیے آج کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے سکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء کے لیے بھی یہ خصوصی ہے، اور ملازمین کے لیے بھی۔ وہ ہے جرمانہ۔ اگر کوئی بندہ سکول میں لیٹ ہو جاتا ہے، یا اس کی بلا اجازت غیر حاضری ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے مدرسے میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو یا کسی شعبے کا کوئی ملازم یا مزدور ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو تعزیر بالمال کیا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو فتاویٰ شامی کے اندر ہے کہ احناف کے نزدیک تعزیر بالمال منسوخ ہو چکی ہے، اور در مختار میں یوں بھی ہے کہ انہ کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ، فرمایا کہ یہ مال کے ساتھ کسی کو سزا دینا یہ ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد صفحہ 112 پر فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہ آپ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، لہذا جو بھی منسوخ ہے، اونچی آمین کہنا منسوخ ہو گئی، رفع یدین کرنا منسوخ ہو گیا جی، اور قنوت نازلہ وہ منسوخ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ابتداء اسلام میں جو چیزیں تھیں، فرمایا بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، اور منسوخ جو چیز ہوتی ہے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہی مسئلہ جرمانے کا بھی ہے، یہ بھی جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، اور فتاوی شامی میں جو عبارت ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں لکھا ہے کہ جرمانہ مطلب لے سکتے ہیں، وہ اسی صورت میں کہ حق میں وقت جو ہے اگلے کا مال پاس رکھ لے، جب وہ اس گناہ سے یہ سرکہ سے باز آ جائے تو پھر یہ نہیں مطلب کہ وہ اپنے پاس رکھ لے گا یا بیت المال میں جمع کرا دے گا، نہیں، جس نے دیا ہے جرمانہ اس کو واپس کرے گا جی۔ تاہم کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاویٰ رضویہ شریف کی 5ویں جلد صفحہ 112 پر نقل فرمائیں کہ کچھ صورتوں میں جرمانہ لینا جائز بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایجوکیشن کا کوئی ایسا شعبہ ہے، ہاں وہ سکول کالجز میں سے ہے یا دینی مدارس میں سے ہے، اس کے اندر سکالرشپ ہوتی ہے جی، ایک بندے کو سکالرشپ ملنی ہے، تو اب اگر وہ چھٹی کرتا ہے بلا اجازت کے وغیرہ وغیرہ، تو اب وہ اس سے کو کی سکالرشپ جو ہے روکی جا سکتی ہے۔ اب یہ مطلب یہ ہوا کہ اس کی ملکیت سے چیز نہیں نکالی جا رہی، بلکہ اس کی ملکیت سے ایک چیز کو روکا جا رہا ہے کہ اس کی ملکیت میں وہ داخل نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ امام اہل سنت نے پہلی صورت یہ ذکر فرمائی۔ دوسری صورت جرمانہ لینے کے جواز کی یہ ہے کہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جس کے اندر کوئی فیس نہیں لی جاتی، سب کچھ فی سبیل اللہ ہے، سب کچھ فری ہے جی۔ اس صورت میں اگر کوئی غفلت کرتا ہے طالب علم، اس سے استاد جو ہے چھٹیوں کا یا سبق نہ یاد کرنے کا یا نماز قضا کرنے کا وغیرہ جرمانہ لیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ لے سکتے ہیں، وہ جرمانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگی، وہ فیس ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ استاذ 1 مہینہ جرمانہ نہیں لیتا، لیکن وہ اگلا مہینہ آتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تمہیں تعلیم نہیں دوں گا جب تک کہ پچھلا جرمانہ تم ادا نہیں کرو گے۔ تو اس صورت میں بھی جواز جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اجارہ بالتدریج منعقد ہوتا ہے، تو اس نے اس ماہ تو لی نہیں، اس سے فیس اگلے ماہ لے رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت یہ بھی صورت کیا ہے، جائز ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے نا، کوئی طالب علموں کے اندر کوئی ایسی چیز بیچ دیتا ہے جی، فروخت کر دیتا ہے کہ قیمت پر فروخت کر دیتا ہے جتنا جرمانہ کرنا مقصود ہے۔ مثلا یوں کہتا ہے کہ یہ قلم یا یہ پین ہم نے تم کو 7 روپے میں بیچا جی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے جی کہ ہم آپ سے بیع قطعی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، ہاں ایک وعدہ احسانی مزید کرتے ہیں کہ اگر تم نے اس ماہ کوئی قصور نہ کیا تو مہینے کے آخر میں اس کی طے شدہ قیمت تمہیں معاف کر دیں گے۔
یعنی اگر تم نے چھٹی نہ کی، تم نے اگر نماز قضا نہ کی، تم نے اگر سبق جو ہے وہ یاد کیا وغیرہ، تو اس صورت میں پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو اس صورت میں بھی قصور واقع ہونے کی حالت میں وہ طے شدہ قیمت کل یا بعد میں سے وصول کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن یہ آخری 4 سور میں سے، 4 صورتوں میں سے آخری جو 2 صورتیں ہیں یہ قابل غور ہیں، کیونکہ بے کی تعریف یہ ہوتی ہے جو البحر الریق میں ابن الجے منفی نے کی، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا رضامندی کے ساتھ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت اور بزنس جو ہے رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بے ہو رہی ہے، لیکن اس صورت میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اگلے سے زبردستی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور زبردستی جو ہے رضامندی وہ تو جائز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر پورے ماہ کوئی قصور واقع نہ ہو تو اس چیز کی طے شدہ قیمت اس پہ وعدہ معاف کرنا ہوگی۔ تو بہرحال جو ہے طلباء کو تنبیہ کرنا اور یہ نیت کرنا کہ یہ سیدھے ہو جائیں، پڑھائی میں بہتری ان کی ہو جائے، غفلت نہ کریں، اور بندہ پاس اپنے رکھ لے، وہ جرمانہ مہینے کے آخر میں واپس کر دے، یا ان کی اجازت سے کوئی اس کا مصرف بنا لے، سب کی جنہوں نے جرمانہ ادا کیا ہے ان کی رضامندی کے ساتھ، تو پھر جو ہے کچھ جواز ہو سکتا ہے۔ تاہم احناف کے نزدیک تعزیر بالمال منسوخ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ یہ 4 صورتیں اعلیٰ حضرت نے جو مستثنیٰ قرار دی ہیں، ان پر اگر عمل ہو جائے تو جائز ہے۔ اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت کا حقیقی خوف، دیکھیں نا اصل تو خوف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حقیقی خوف جو ہے وہ سب کو نصیب ہو جائے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ جرمانہ رکھنے کا بھی مقصد یہی ہے نا کہ طالب علم پڑھائی میں سیدھا ہو جائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے ایک دیہاتی بندے کو دیکھا، وہ مسجد میں آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور نکلنے لگا۔ آپ نے درہ اٹھا لیا، آپ نے کہا خدا کا تمہیں خوف نہیں ہے؟ اللہ کے فرض کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ ڈر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا ڈر کے مارے۔ تو پھر آخر میں کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا بتاؤ سچ بات کیا ہے؟ تو پہلی نماز بہتر ہے یا دوسری؟ انہوں نے کہا جی پہلی بہتر تھی، کیونکہ وہ رب کے ڈر سے پڑھی تھی، اور دوسری آپ کے درے کے ڈر سے پڑھی تھی۔ تو بہرحال ایک ہے بندے کا ڈر اور ایک ہے رب کا ڈر۔ اللہ اپنا سچا خوف عطا فرما دے تاکہ سارے معاملات درست ہو جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔